الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ انتہائی قابل قدر سامعین محترم، میں انتہائی ادب کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اپنی تاخیر کی آمد پر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تو ہمارے گاؤں کے قریب ایک جنازہ ہو گیا تھا اور 11:30 بجے نماز جنازہ تھی، اس میں شرکت ضروری تھی۔ دوسرا، مجھے آج پہلی مرتبہ یہاں بناہل آنے کا اتفاق ہوا ہے، تو مجھے اس سفر کی طوالت کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ حضرات، اس وقت میں ہم سب مجلس ایصال ثواب میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں، اور اتفاق، اور اسے محض اتفاق نہیں کہنا چاہیے، حسن اتفاق کہنا چاہیے کہ یہ مجلس ایصال ثواب محرم الحرام میں منعقد ہو رہی ہے، اور ہم کم و بیش یہاں بیٹھے تمام حضرات نسبتوں کے قائل لوگ ہیں۔ جس طرح در و دیوار کی نسبت معزز و محترم بنا دیتی ہے، اسی طرح ماہ و سال کی نسبت بھی معزز و محترم بنا دیتی ہے۔ حضرات محترم، یوں تو حرم پاک بیت اللہ شریف کے گرد گرد کی ساری زمین حرم مقدس، اس مقدس زمین کہ کسی بھی مقام پر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ لیکن اس سارے اجر و ثواب کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید مجھے آپ کو ہم سب کو کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جس وقت جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ دیا تھا، اس کو تم بھی اپنے لیے سجدہ گاہ بناؤ۔ یعنی اس ساری حرم مقدس کی سرزمین میں سے اس مقام کو معزز و محترم بنا دیا جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جبین نیاز کو رکھا تھا۔ بالکل اسی طرح میں بلا تمہید کہنا چاہتا ہوں کہ حضرات محترم مرحوم خوش قسمت ہیں کہ ان کی مجلس ایصال ثواب کو نسبت ہو گئی ہے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان ایام کے ساتھ جن ایام میں خانوادہ اہل بیت نے تاریخ اسلام پر اپنے خون کی رنگینی سے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے جس کی نظیر نہ پچھلوں میں ملتی ہے اور نہ اس کی نظیر اگلوں میں ملے گی۔ حضرات محترم، شہادت امام حسین
اور شہادت اہل بیت نے مجھے اور آپ کو امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اس زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ کبھی اس جان کی حفاظت کرنا یہ اللہ کو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، خودکشی حرام ہے، اس لیے کہ یہ جان اللہ کی ملکیت ہے، اور اگر کوئی خود اس پر تصرف کرتا ہے تو وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس جان کو ہتھیلی پر رکھ کر خدا کے سامنے پیش کرنا یہ خدا کو مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔ کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، کبھی جان کی حفاظت یہ اللہ کو منظور ہوتا ہے اور یہ زندگی کی حقیقت ہوتی ہے، اور کبھی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا یہ حقیقت ہوتی ہے اور یہ حقیقی زندگی ہوتی ہے۔ اسی فلسفے کو شہدائے کربلا نے، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، یار کروڑوں بچے، لاکھوں بچے، کروڑوں بچے، اربوں بچے قاسم و اصغر کی جوتی کی نوک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس وقت اعلاء کلمت الحق کے لیے قربانی کی ضرورت آئی تو ان بچوں کو پالنے کے بجائے خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھنا یہ حسین کو منظور ہوا، اور وہ حسین کی ادا اور وہ حسین کی تسلیم و رضا اور حسین کی وہ قربانی اللہ رب العالمین کو اتنی مقبول ہوئی، اتنی منظور ہوئی کہ تا قیام قیامت مسلمان ان کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اور ہر آنے والا محرم ان کی یاد کو زندہ و تابندہ کرتا رہے گا۔ آج کی مجلس ایصال ثواب میں حاضر ہونے والے دوستو، کاش ہم بھی اس فلسفہ زندگی پر غور کریں اور یہ سوچیں اور غور کریں، امام عالی مقام سے محبت کرنے والے، امام عالی مقام کی شہادت پر خون کے آنسو بہانے والے، امام عالی مقام کی شہادت پر آہو فغاں کرنے والے اس بات پر دھیان دیں کہ آخر وہ کیا وجہ تھی، کیا تخت کی وجہ سے، کیا اقتدار کی وجہ سے، کیا دولت کی وجہ سے، کیا مال و منال کی وجہ سے؟ حضرت حسین نے اپنا پورا کنبہ اجاڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بغداد شریف میں ایک جملہ کہا تھا، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدت کے طور پر، سوغات عقیدت کے طور پر بارگاہ حسینی میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین نے اپنا گھر اجاڑ کے خاندان نبوت کا گھر اجاڑ کے محمد الرسول اللہ کی امت کے گھر کو بسایا ہے۔ یہ کیوں قربانی دی تھی؟ امت کے گھر کو بسانے کے لیے دی تھی۔ یہ کیوں قربانی دی تھی؟ نمازوں کے قیام کے لیے قربانی دی تھی۔ یہ کیوں قربانی دی تھی؟ حلال اور حرام میں تمیز کرنے کے لیے قربانی دی تھی۔ یہ کیوں قربانی دی تھی؟ کہ اللہ کے حکم پر تسلیم و رضا کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ان جذبات کو مہمیز لگانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانی دی تھی۔ آج اس مجلس ایصال ثواب میں شریک دوستو، اپنی زندگی پر غور کرو۔ مجھے اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے، آپ میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم بھی اپنی زندگی کے بارے میں یہی فلسفہ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے تئیں تسلیم و رضا کے جذبات رکھتے ہیں؟
کیا ہم نے کبھی اپنی ذاتی ہوس کو خدا کے فرمان پر قربان کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے لالچ کو خدا کے حکم پر نظر انداز کیا ہے؟ کیا ہم اپنی ذاتی خواہش کو پسے پشت ڈال کر خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا جب ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم سوئیں اور مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار ہوتی ہے، تو ہم اپنی خواہش کو ترک کر کے اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں؟ جس حسین کی میں بات کرتا ہوں، اس کے تو گردن پر بھی جب تلوار تھی اس نے کہا مجھے مہلت چاہیے۔ مہلت کس بات کی؟ کہ مجھے خدا کے سامنے سر پہ سجود ہونے کا موقع دیا جائے۔ کیا ہماری بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کے لمحات میں سے کچھ لمحے خدا کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے، خدا کے سامنے ہمیں سر بسجود ہونا چاہیے؟ یہ زندگی تو 4 روزہ زندگی ہے دوستو۔ زندگی تو وہ زندگی ہے جس کی وجہ سے پھر انسان کو حیات جاویدانی مل جائے، پھر انسان کو ابدی زندگی مل جائے، اور وہ ابدی زندگی ملتی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یہ ویسے آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ رب اللہ، یہ رب اللہ حضرت امام حسین نے کہا تھا، رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید حتیٰ کہ بنا لا الہ است حسین۔ سر دے دیا، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا بیعت نہیں کی۔ ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، جلی ہے کٹی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ان الذین قالوا رب اللہ، ان الذین قالوا رب اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ جب اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے پرے باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے صف در صف ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا انسان کو خوف ہوتا ہے یا انسان کو غم ہوتا ہے، اور فرشتے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا ہم اس کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ دوستان محترم، میں صرف اس حصے کی آخری آیت، چھوٹا سا اس کا حصہ پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات، مجھے آپ کو کوئی بھی اصحاب اقتدار میں سے اپنے محل میں بلائے، اپنے مسکن پہ بلائے، تو بہت سے لوگوں کی ایڑی پھر زمین پہ نہیں لگتی ہے۔ وہاں سے آنے والے کارڈ کو ہم ذرا جیب میں نمایاں کر کے رکھتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ میں کس کا مہمان ہوں، مجھے کس نے بلایا ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، رب کہتا ہے اس دن کیفیت یہ ہوگی کہ فرشتے ان سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ او میدان حشر میں آنے والوں، نزلا من غفور الرحیم، کسی کا میزبان کون، کسی کا میزبان کون؟ آج تمہارا میزبان وہ غفور الرحیم ہے، اس کا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ آج وہ رب کریم تمہارا میزبان ہے اور تم اس کے مہمان ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے
کہ ہم کو جو اللہ رب العالمین نے کلمہ نصیب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب کیا ہے، توحید نصیب کی ہے، رسالت پر ایمان نصیب کیا ہے، تو ہم اس توحید اور رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ اعمال کریں، ان اعمال صالحہ سے اپنی زندگیوں کو آراستہ اور پیراستہ کریں کہ ہمارے کردار کی خوشبو ہر طرف پھیلے۔ میں یہ جملہ معترضہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یقین کریں، اس کو پلے باندھ کے رکھیں۔ زیادہ تر یہاں بیٹھے ہوئے اہل سیاست ہو، جس طرح گلاب کی خوشبو ہوتی ہے نا، جس طرح چنبیلی کی خوشبو ہوتی ہے، جس طرح مختلف عطریات کی خوشبو ہوتی ہے نا، واللہ باللہ ثم اللہ، اسی طرح کردار کی خوشبو بھی ہوتی ہے، اسی طرح کردار کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اور یقین کیجئے گلاب کی خوشبو کی کوئی حد ہوتی ہے، چنبیلی کی خوشبو کی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن کردار کی خوشبو کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ ایسے اعمال سرزد کرو، ایسے کردار کو اپناؤ کہ تمہارے کردار کی خوشبو سے لوگوں کے مشام جان معطر ہو جائیں اور ہر طرف تمہارے بارے میں ایک اچھی آواز پیدا ہو جائے۔ یہ اچھی آواز کا پیدا ہونا آپ کے کردار کی خوشبو کا وہاں پہنچنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جب تک کردار کی خوشبو نہ پہنچے آوازہ خلق بلند نہیں ہوتا ہے۔ آوازہ خلق جس کو نکارہ خدا کہا جاتا ہے، یہ اسی وقت نکارہ خدا بجتا ہے جب کردار کی خوشبو وہاں پہنچتی ہے، جب کردار کی خوشبو وہاں پہ پہنچتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو وہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ اعمال صالحہ عطا فرمائے کہ کل جب ہم بارگاہ رب العزت میں پیش ہونے کے لیے بارگاہ مصطفی کے جھنڈے تلے جائیں تو سرکار پکار کے کہیں سرکار پکار کے کہیں کہ یہ ہے میرے امت، یہ میرے غلام آ رہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ ایک گروہ آئے گا محشر کے میدان میں جس کی گردنیں بڑی لمبی ہوں گی اور سب سے لمبے دراز قد نظر آئیں گے۔ سوال کیا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جو لمبی گردن والے ہیں، جو سب سے اونچے ہیں، جو بہت قد آور ہیں؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئے گی کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جو مسجدوں میں اذانیں دیا کرتے تھے۔ ایک گروہ آئے گا جس کے ماتھے سے ایسی روشنی نکل رہی ہوگی، ایسی روشنی نکل رہی ہوگی کہ سورج بھی اس کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ پوچھنے والے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی جبینیں اس قدر ذوفشاں ہیں، اس قدر چمک اور دمک رہی ہیں؟ تو بتانے والا بتائے گا کہ یہ محمد رسول اللہ کے وہ غلام ہیں جو 5 وقت مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آج ان کے ماتھے ان کی نمازوں کی گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں۔ دوستان محترم، اپنی زندگیوں کو ان اعمال صالحہ سے مزین کرو، یہ زندگی بھی تمہاری، وہ زندگی بھی تمہاری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الرحیم معزز سامعین، اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا رب العالمین، میرے اعزاء کو جو
کتنے قرآن پڑھے آپ؟ قسم کتنے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت نصیب فرمائی، دیگر اوراد اور وظائف پڑھنے نصیب ہوئے، آج صدقہ اور خیرات کیا گیا، یہ مجلس ایصال ثواب منعقد کی گئی۔ رب العالمین ہم اس سب کا ثواب ہدیۃً اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مولا اسے قبول فرما لے یا رب العالمین۔ اس کے ثواب سے جمیع صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، اولیاء امت، صلحاء امت، مومنین کو فیضیاب فرما، اور ان سب کے وسیلہ جلیلہ اور بالخصوص آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ مقدسہ سے اس کے ثواب سے چودھری لال حسین صاحب مرحوم کو بہرامند فرما۔ رب العالمین ان کے صغائر اور کبائر کو معاف فرما دے، لغزشوں سے درگزر فرما دے، مولا ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، برزخ کی منازل کو آسان تر فرما دے، مولا قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، روز محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حسنہ نصیب فرما، جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، روز محشر پاکان امت کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما یا رب العالمین۔ ان کی اولاد، ان کے اعزاء و اقارب کو اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما، ان کا دین بہتر فرما، ان کی دنیا بہتر فرما، ان کی آخرت بہتر فرما۔ رب العالمین ہم سب تیرے فضل کے محتاج ہیں، تیرے کرم کے محتاج ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ مولا ہمارا دین بہتر فرما دے، ہماری دنیا بہتر فرما دے، ہماری آخرت بہتر فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وتب علينا انك انت التواب الرحیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔